ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। बताओ, मेरे रसूलुल्लाह ने फरमाया है सुन लो ना, एक जमात कुरानी मजीद कयामत की तक जो पर हक आयत पर है। कायम रहेगी। मेरे अच्छा, रसूलुल्लाह वो ने कौन है? फरमाया हाँ, एक कौन है वो? जमात कयामत तक हक पर रहेगी। आज से 100 साल पहले, 200 साल, 300 साल पहले तुम्हारे कौन मुल्ला हैं, कौन आलिम है, जरा बताओ। अच्छा, उस जमात से मुराद कौन है? बोलो पहले, क्या वो हाँ जमात है अभी? हाँ, अभी भी है। 100 साल पहले कौन है भी वो? थी, 2 कौन साल है पहले वो? भी थी, 3 साल पहले भी थी। 2 साल पहले, 3 साल पहले भी थी, हाँ, मतलब अब नहीं है? अब भी है। अब भी है। कौन है हाँ, वो? अब उनकी जिनका 200 साल 300 साल वालों से जिनका मिलता है अकीदा, हाँ, वही है। कौन है वो? 200 साल वालों से, 300 साल नाम वालों से बताओ जिनका, ना। वो अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी हनफी हैं। बरेलवी हनफी है। हाँ, किसने कहा हनफी वो बरेलवी है? छोड़ो, जरा भागो एक मत, मुहद्दिस मुझे का ये नाम बोलो। बताओ, 100 साल पहले देखो तुम्हारे कोई सामईन, देख लो मौलवी। देख लो, अरे हम बताएंगे। आपने कहा इससे मुराद कौन है, तो आपने कहा अहले सुन्नत वल जमात हनफी बरेलवी। मैं कहता हूं कि किस मुहद्दिस ने इस जमात से हनफी बरेलवी कहा? जरा एक मुहद्दिस का या एक इमाम का नाम बता दो। सामईन हजरात, ये देखिए, कहते बताओ हैं ना। ना, ये कितना बड़ा घामड़ और बेवकूफ है। हाँ, अभी इसलिए कि लान तान कर रहे, फिर से आ गए लान तान इस करने। दौर में तुम कहते हो कि हम हक पर हैं, देवबंदी कहता है हक पर है, हालांकि तुम भी काफिर हो, सड़े हुए अंग्रेजों के टट्टू। देवबंदी भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी बरेलवी हनफी तो हक पर हैं। तो किसने हमारा, कहा? बताओ हमारी, ना, इधर उधर अरे मत दलील भागो। दे रहे हैं ना, यही हाँ चलो बोलो, हमारे लिए किसने यही कहा? दलील काफी है कि हमारा अकीदा आज से 100 साल वालों से मिलता है, 200 साल झूठ, वालों से मिलता है। झूठ, कहा? झूठ, चल साबित कर, झूठ। साबित कर। देखो पहले सुन लो सामईन, ये हदीस एक तिरमिजी शरीफ में है, एक सही मुस्लिम के अंदर हदीस है कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि एक ग्रोह कयामत तक कायम होगा, और ये ग्रोह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चलता हुआ आ रहा है, और उसको क़यामत तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इसकी शरह करने वाले कौन है? कौन कौन है मालूम है? अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। कौन कौन है? याहिया इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह, इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह, और कौन कह रहे हैं? इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह, और कौन है कहने वाले? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह। ये सारे के सारे कह रहे हैं कि इससे मुराद अहलुल हदीस है। अब अहलुल हदीस, क्या आप मुझे बोलो, अहलुल हदीस और बरेलवी में फर्क है? नहीं है। आप बोल देते बरेलवी है अपने आप को कहने वाले, तो फिर क्या वो लोग को नहीं मालूम था कि वो बरेलवी क्यों नहीं बोले, अहलुल हदीस क्यों बोले? वो अहलुल हदीस बोले हैं, और वो सामईन अहलुल हजरात, हदीस मुराद सामईन हजरात, अहल, इसीलिए सुनो हम पूरी कहते बात हैं। तो, पूरी बात होने दो, उसके बाद आप बोल लो। आप बोल लो, या फिर अगर गलत कह रहे हैं और ये मुहद्दिसीन ने गलत कहा है बकौल आपके, तो एक मुहद्दिस का नाम बताइए कि इस हदीस से किसी एक मुहद्दिस या किसी एक इमाम ने कहा हो कि इससे, इस जमात से मुराद हनफी बरेलवी जमात है। किसने कहा? चलिए अब आप बताइए। सामईन हजरात, पहली बात, इन अहादीस में देखिए, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जो झूठी बात मेरी तरफ मंसूब करे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो क्योंकि ये अंग्रेज़ों का छोड़ा हुआ है, मुसलमानों का चोला पहन करके मुसलमानों को जो है काफिर बनाने के लिए निकला ही है, इनका जो ये मनहज ही है और इनकी ड्यूटी है। मैंने इनसे पूछा था कि आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले तुम्हारे कोई आलिम हैं? क्योंकि ये जो 1400 साल से दीन तसलसल के साथ आ रहा है ना, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दीन दिया, सहाबा ने ताबईन को दिया, ताबईन से ताबईन ने सीखा, और ऐसे ही बुजुर्गान दीन तक ये दीन हक पहुंचा, और बुजुर्गान दीन से लेकर हम तक पहुंचा है दीन। तो मतलब ये जो है आज से 200, 300, 400, 500 साल पहले इनका कोई मौलवी नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब कि वो दीन हक अहले हदीस जिनको ये कहते हैं अपने जोम में, तो वो जमात गायब हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। हालांकि रसूलुल्लाह फरमाते हैं क़यामत तक वो जमात होगी। अब रहा सवाल ये कि ये कहते हैं कि शारहीन ने इनसे अहलुल हदीस मुराद लिए हैं। मैं कहता हूँ कि इमाम तिरमिज़ी की हवाला अभी ये पेश करे अगर ये हलाली है तो, और मैं कहता हूँ कि इमाम अहमद बिन हम्बल के हवाला जो ये नाम लेकर के बोला है उनके भी हवाले अभी मुझे व्हाट्सअप करे अगर ये हलाली है तो। इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह ताला अलैह का हवाला ये अभी मुझे पेश करे अगर ये हलाली है तो। ये 3 हवाले पहले मुझे पेश करे, और 300, 400 साल, 200 साल के पहले अपने आलिम को ये मुझे दिखाए, वरना मान ले कि अंग्रेज़ों ने 1400 साल बाद इसे पैदा किया है। हो गई आपकी बात? हाँ, हो गई मेरी बात। चलो सुन लिए सामईन, आपने, मैंने इनको पूरा मौका दिया, और अब मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि भाई ये भी हमें पूरा मौका दें, और बीच में बोल के जो है सो पूरा खलते माँ बहस ना करें। बड़े अदब और अखलाक से गुफ्तगू होगी तो आप लोग को भी समझ में आएगा और हमको भी कुछ सीखने का, सिखाने का मौका मिलेगा। सुनिए, अब मैं इनसे पूछा कि भाई एक आप जो कह रहे हैं, आपने या तो झूठ कहा है,
پہلے میں نے جب آپ سے کہا کہ اس جماعت سے کون ہے تو جھٹ سے دھڑیلے سے آپ نے کہہ دیا کہ وہ حنفی ہے، وہ بریلوی ہے. تو آپ نے خود کہا، خود ساختہ آپ نے کہا. اگر یہ حقیقتاً میں کسی سلف نے کہا ہوتا تو آپ ضرور ابھی تک اپنے وقت پہ نام بتا دیے ہوتے کہ ہاں اس سلف نے کہا، یہ تابعین نے کہا، یہ تابعین نے کہا، یہ ائمہ، یہ محدث نے کہا. اب بتا دیتے. آپ نے نہیں بتایا کا مطلب ایسا کسی محدث نے نہیں کہا کہ اس سے مراد حنفی بریلوی ہے. سارے کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس سے مراد کون ہے؟ اہل الحدیث ہے. اور اہل الحدیث میں امام احمد ابن حنبل اہل سنت والجماعت سے ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس سے مراد ہم حدیث پر چلنے والے اور حدیث پر عمل کرنے والے اور حدیث کو جمع کرنے والے دونوں ہمارے پاس مراد ہے. امام احمد ابن حنبل کے بعد میں ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک جماعت حق پر ہوگی، قیامت تک اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا، میں کہتا ہوں کہ وہ اہل الحدیث ہے. اور اہل الحدیث حدیث کو جمع کرنے والے، حدیث پر عمل کرنے والے اور حدیث کی دفاع کرنے والے بھی ہیں. معاذ اللہ. دیکھیے یہ سلف نے کہا، یہ سلف نے بتایا. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے سو آپ ترمذی کے اندر یہ حدیث 2226 یا 254 والی حدیث ہے. انشاءاللہ میں بتاؤں گا، انشاءاللہ ان کو پھر سے موقع دیتا ہوں کہ بھئی آپ بتائیں. تب تک میں وہ حدیث نکال لوں گا کہ آپ بتائیں کہ کس محدث نے، کس امام نے کہا کہ حنفی بریلوی مراد ہے اس جماعت سے جو کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے. تاریخ میں سامعین حضرات، دیکھیے میں نے اسے کہا تھا کہ یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ امام ابن حبان اور جو ہے امام کیا کہتے ہیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے جو حوالے دیے، میں نے کہا تھا اگر یہ حلالی ہوگا تو مجھے حوالہ بھیجے گا. بات کرنے سے پہلے ان کو بھیجنا چاہیے تھا، یہ نہیں بھیجا. یہ کیا ثابت ہوا وہ آپ خود فیصلہ کریں گے. اب ان کی دوسری بات یہ کہ بریلوی حنفی سلف سے ثابت کرو. پہلی بات یہ کہ سلف سے جو ثابت ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے. اور آج ہر کوئی اپنے آپ کو، جتنے انگریزوں نے جتنے ٹٹوؤں کو اپنا چھوڑا ہے وہ سارے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. تو یہ تو جو ہے متفق جو ہے، یہ بات اس بات پر سب متفق ہیں. اس بات پر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اہل سنت وہ جو ہیں جماعت حق ہے. لیکن آج کے دور میں انگریز کے چھوڑے ہوئے ٹٹو بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. تو اس لیے آج کے دور کے حساب سے میں نے کہا کہ سنی بریلوی حنفی، اور فقط حنفی نہیں بلکہ سنی جو ہے شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، یہ سارے جو ہیں اس جماعت حق میں شامل ہیں. اب یہ اس بات کی دلیل کیسے ملتی ہے؟ اس لیے کہ یہ جو اہل سنت و جماعت میں بریلوی حنفی ہیں، سنی شافعی ہیں اور حنبلی ہیں، مالکی ہیں، ان کا عقیدہ آج کے 100 سال کے پہلے بزرگوں سے ملتا ہے. 100 سال کے بزرگوں کا عقیدہ 200 سال کے بزرگوں سے ملتا ہے، 200 سال کے بزرگوں کا عقیدہ 300 سال کے بزرگوں سے ملتا ہے. ایسے ہی تسلسل کے ساتھ تابعین سے ملتا ہے، تابعین کا عقیدہ صحابہ سے ملتا ہے، صحابہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ آج کے دور کے حساب سے کہ ہم بریلوی جو ہیں اہل سنت و جماعت، یہ جو بریلوی حنفی کے نام سے آج پہچانا جاتا ہے یا سنی شافعی مالکی حنبلی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، یہ جماعت حق ہے. اس لیے کہ ان کے عقائد و نظریات آج کے 100 سال پہلے کے بزرگوں میں بھی جو ہے پایا جاتا تھا، اور 200 سال پہلے کے بزرگوں میں بھی پایا جاتا تھا، 300 سال پہلے کے بزرگوں میں بھی پایا جاتا تھا. تو اس کا جواب الحمدللہ میں نے دے دیا. اب میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تمہارا کوئی ایک عالم 200-300 سال پہلے موجود تھا؟ اس کا جواب اس نے کوئی نہیں دیا. اب یہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی جو میری پوری بات پہلے وہ سنو. اب دیکھیے یہ کہتا ہے کہ اہل الحدیث نے شارح نے شرح کیا. اب دیکھیے مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے حدیثوں میں خلط ملط کرنا شروع کر دیا، حدیثوں میں گڑھنا شروع کر دیا، تو محدثین نے ایک اصول بنایا. اور وہ اصول کیا بنایا کہ حدیث ہم انہی سے لیں گے جو اہل سنت ہوں گے، اور اس سے حدیث نہیں لیں گے جو اہل بدعت ہوں گے. تو یہ صحابہ کے زمانے میں جو ہے یہ چیز رائج ہو گئی تھی، یعنی تابعین کے زمانے میں، کہ حدیث انہی سے لیا جائے گا جو اہل سنت ہوں گے، اور جو اہل بدعت ہوں گے ان سے حدیث نہیں لیا جائے گا. یہ جو اتنا اہل حدیث جماعت کا رونا روتی ہیں، تو اس وقت تو کہنا چاہیے تھا محدثین کو بھائی کہ ہم حدیث ان سے لیں گے جو اہل الحدیث ہوں گے. لیکن یہ اہل الحدیث کا ذکر ہی موجود نہیں. اس حدیث میں کہ اہل سنت سے جو ہے حدیث لیں گے. تو پتہ چلا کہ اہل حدیث 1400 سال بعد ثناء اللہ عمر تصری نے انگریزوں سے گزارش کی کہ مجھے آپ نام دیجئے، لوگ ہمیں ہمیں وہابی کہتے ہیں. تو انگریزوں نے ان کو جو ہے اپنے گورنمنٹ کی طرف سے اہل حدیث کا نام دیا. چلو اب یہ حوالہ پیش کرے. سامعین یہ 3 سے 4 منٹ کے قریب بولے ہیں،
اور اپنی پوری بات میں انہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ثابت نہیں کیا کہ بریلوی حنفی کسی ایک امام نے یا کسی ایک محدث نے کہا اس حدیث کی روشنی میں، بلکہ انہوں نے سچ بات کہہ دی کہ اس سے مراد اہل سنت والجماعت ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث اگر کوئی ہے، یعنی کہ اہل سنت والجماعت کا اگر کوئی نام ہے تو وہ اہل الحدیث ہے ماشاءاللہ سے۔ اب دیکھیے کہ ان لوگوں کی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے مراد خالی محدثین کرام کی جماعت ہے، ان کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ محدثین اور محدثین کرام کا اور حدیث پر عمل کرنے والوں کے دونوں سے اس سے مراد ہے وہ حدیث سے۔ کون کہہ رہے ہیں وہ؟ اس کی 10 دلیلیں انشاءاللہ میں ان کو پرسنل میں بھی بھیج سکتا ہوں اور پڑھ کے سنا دوں گا تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے۔ علماء حق کا اجماع ہے کہ سامعین یہ دیکھنا، یہ دلیل دیے بغیر فون کاٹ کے بھاگ جائے گا، یہ دلیل دیے بغیر فون کاٹ کے بھاگ جائے گا، دیکھ لینا۔ اجماع ہے کہ طائف منصورہ فرقہ ناجیہ سے سامعین حضرات، میں نے کہا تھا اگر یہ حلالی ہوگا تو دلیل دے گا، ابھی تک یہ بغیر دلیل دے کر کے بات کر رہا ہے، ابھی تک یہ بغیر دلیل دے کر کے بات کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حلالی نہیں ہے۔ اگر یہ حلالی ہوتا تو مجھے دلیل پیش کرتا ابھی۔ مطلب وہابی اگر جھوٹ نہ بولے، اپنے آپ کو حرامی ثابت نہ کرے، تب تک یہ وہابی نہیں بن سکتا۔ اب میں فون کاٹ رہا ہوں اس لیے کہ اس نے حوالے نہیں دیے۔ اگر یہ حلالی ہوتا تو مجھے پہلے حوالہ پیش کرتا جو یہ دعوے کیے تھے۔ الحمدللہ امام یہ کیا کہتے ہیں کہ جتنے بھی محدثین ہو، چاہے وہ حضور سیدنا غوث العظم ہو، اہل الحدیث سے مراد یہ جو ایک شعبہ ہے جن کو حدیث میں مہارت حاصل ہے، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ اہل الحدیث ہیں شعبے کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے شافعی ہیں، اور عقائد کے اعتبار سے اہل سنت و جماعت ہیں۔ مگر یہ وہابی جو کہتا ہے کہ اہل حدیث ایک جماعت ہے، تو جب حدیث لینے کے لیے محدثین نے اصول طے کیا تو اہل حدیث کو کیوں نہیں منتخب کیا، اہل سنت کا انتخاب کیوں کیا؟ اگر یہ حلالی ہے تو مجھے ان سوالوں کا جواب دے۔ پہلے یہ حوالہ پیش کرے، امام احمد بن حنبل کا حوالہ پیش کرے، اور جو ہے امام ابن حبان کا حوالہ پیش کرے۔ اگر یہ پیش نہیں کرتا میں فون کاٹتا ہوں، اور آپ سمجھ جائے کہ یہ حلالی ہے یا نہیں ہے، آپ خود فیصلہ کر لیں گے۔ حوالہ ہے تو یہ حوالہ بھیجے، ورنہ میں فون کاٹ رہا ہوں۔ ہلو، حوالہ بھیج، حوالہ نہیں، دیکھو سامعین چلو اتنی دیر سامعین بولتے یہ گئے